حسن کا جنازہ مدینے کے بازار میں کھڑا تھا، ایک عورت نے رومال سے اشارہ کیا، 300 تیر کمانوں سے آیا، 300 تیروں کا کمانوں سے آنا تھا۔ ایک جنازے کا پایا حسین کے ہاتھ میں تھا، ایک عباس کے کاندھے پہ تھا۔ عباس نے حسین کو دیکھا، حسین نے غازی کو دیکھا۔ عباس نے جنازے کا پایا حسین کے کاندھے پہ رکھا، جنازے کے سامنے ہاتھ پھیلا کے عباس کھڑے ہو گئے۔ رو کے کہتے تیر مارنے کا شوق ہو کربلا آ جانا، وہاں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، میرے مرے کے جنازے پہ تیر نہ 70 تیر حسن کے جنازے پہ لگے، 70 تیروں کا حسن کے جنازے پہ لگنا تھا۔ عباس حویلی زہرا کی جانب دوڑے، اور کتابیں کہتی ہیں جب عباس تیز چلتے تھے مدینے کی گلیوں میں زلزلہ آتا تھا۔ زینب دروازے پہ کھڑی تھی، مدینے کی گلیوں میں زلزلہ آیا، بی بی زینب رو کر دی کلثوم دعا کرنا، لے کے جنازہ گئے تھے، واپس عباس آ رہا ہے۔ حضرت عباس دروازے پہ آئے، عالیہ نے عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، رکھ کے کہتی تم تو جنازہ لے کے گئے تھے، اکیلے واپس کیوں آ گئے؟ حضرت عباس نے سر سے امامہ اتارا، زینب کے قدموں میں پھینکا، رو کے کہا بی بی تجھے تیری ماں کی چادر کا واسطہ، مجھے میری تلوار دے، میرے جنازے پہ تیر لگے، انہوں نے میرے غریب کے جنازے پہ تیر۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم۔ پیچھے سے غریب کربلا کی آواز ہے، زینب عباس کو روک دے۔ علی کی بیٹی نے عباس کے دونوں شانے پکڑے، روک دی عباس حوصلہ، عباس ہماری مقتل مدینہ نہیں، عباس میرا لال ابھی ہم نے بہت کچھ برداشت کرنا ہے۔ زینب عالیہ نے عباس روکا ہوا تھا یا حسین جنازہ لے کے گھر آئے۔ آخری 1.5 منٹ پڑھنے لگا، 1 سے 1.5 منٹ، مشکل سے مشکل دعا، جنازہ برآمدگی کے لیے تیار۔ یہاں سے جنازہ اٹھے گا، مومنین میں آئے گا، محبت سے چومو گے جنازہ۔ اس جنازے کا یہاں سے یہاں آنا آسان ہے، اس جنازے کا بازار سے زینب کے دروازے پہ آنا بڑا مشکل۔ بادشاہ کا جنازہ سامنے، جنازہ گھر آیا، حسین صحن میں جنازہ لے کے نہیں گئے، حسین جنازہ سیدھا حجرے میں لے کے گئے۔ حجرے میں جا کے حسین نے جنازہ رکھا، حجرے کا دروازہ بند کیا۔ اب حسن کے جنازے پہ ایک بھائی کھڑا تھا، ایک بہن کھڑی تھی۔ مولا حسین کی آواز آئی، زینب اگر جنازہ صحن میں لے کے گیا، یا حسن کا بیٹا مر جائے گا یا حسن کی زوجہ مر جائے گی۔ زینب یہ ساری مصیبتیں ہم نے برداشت کرنی ہے۔ زینب میں حسن کا تیروں والا جنازہ صحن میں لے کے نہیں جانا چاہتا، زینب میں چاہتا ہوں میں اپنے بھائی کا کفن تبدیل کر دوں۔ زینب تیرے پاس کوئی کفن کا ٹکڑا جو جنت سے آیا تھا؟ بی بی زینب نے حسین کے گلے میں باہیں ڈالی، رو کے کہتی وہ تو جنت سے جبریل کفن لے کے آیا تھا، اس کے 5 ٹکڑے تھے، ایک ماں نے نانا کو دے دیا تھا، ایک ہم نے 3 جمادی ثانی کو ماں کو دے دیا، ایک ہم نے 21 رمضان کو بابے کو دے دیا، ایک ٹکڑا میں نے ابھی حسن کو دیا ہے، اب میرے پاس ایک کفن ہے حسین، وہ میں نے تیرے حصے کا بچا کے رکھا ہے۔ غریب نے بہن کے گلے میں باہیں ڈالی، روکے گا میرے حصے کا کفن بھی لے آ، روکے گا تھی پھر تو کیا پہنے گا؟ حسین روکے گا مجھے کفن کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، میرے حصے کا کفن بھی میرے حسن کو پہنا دے۔ آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں جس نے گلیوں میں ماتم کرنا ہے۔ حسین بھائی کے جنازے میں بیٹھے، حسین حسن کے جنازے سے تیر نکالنے لگے، یا زینب نے حسین کی کلائی پہ ہاتھ رکھا، رو کے گل گی اٹھ حسین، تو بھائی کے جنازے سے تیر نہ نکال، اگر تو نے حسن کے جنازے سے تیر نکالنے ہیں تو اکبر کے جگر سے برچھی کون نکالے گا؟ اصغر کی گردن سے تیر کون نکالے گا؟ عباس کی آنکھ سے تیر کون نکالے گا؟ حسین رو کے زینب پھر تیر کون نکالے؟ زینب بھائی کے جنازے پہ بیٹھی، زینب نے پہلا ہاتھ تیر پہ ڈالا، زینب نے تیر نکالا، یا زہرا کی آواز آئی زینب او تو بھائیوں کی لاڈلی بہن، ماتم حسن۔